تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون ذلک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کا چوتھا رکوع ہے۔ میرے معزز سامعین اور میرے تمام سننے والے خواتین و حضرات،
تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ یہ حامیم سجدہ کا چوتھا رکوع ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی جس کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی آیات کے اندر یہ فرمایا کہ وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے منکر یعنی کافر، لا تسمعوا لہذا القرآن، مت کان دھرا کرو یعنی مت سنا کرو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور بک بک کیا کرو جب یہ پڑھا جائے، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم اس وقت غالب آ جاؤ، فلنذیقن الذین کفروا، تو ہم کو ضرور چکانا ہے منکروں کو سخت عذاب، ولنجزینہم، اور ان کو بدلہ دینا ہے برے برے کاموں کا جو وہ عمل کرتے تھے، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، اور جو سزا ہے وہ آگ ہے، لہم فیہا دار الخلد، یہ انہی کا گھر ہے اور اسی میں وہ سدا رہیں گے یعنی ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس کا جو ہماری باتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجنس، اور وہ لوگ کہیں گے جو منکر ہیں یعنی کفر کرنے والے ہیں کہ اے رب ہمارے دکھا دے ہم کو وہ دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا، یعنی جنات اور انسان، نجعلہما تحت اقدامنا، تو ہم کر ڈالیں گے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے تاکہ وہ سب سے نیچے ہو جائیں، یعنی ان کو اس وقت ان لوگوں کو پر غصہ آئے گا کہ جنہوں نے ان کو دنیا کے اندر بہکایا تھا، آدمی بھی ہو شیطان بھی ہو، خواہ وہ ایک ہوں خواہ وہ متعدد ہوں، اور یوں تو یہ گمراہ کرنے والے بھی جہنمی ہوں گے مگر اس گفتگو کے وقت ان کے سامنے نہیں ہوں گے، اس لیے وہ سامنے آنے کی درخواست کریں گے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کسی آیت میں یہ نہیں آیا یا کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ ان کی یہ درخواست منظور ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ان آیات کے اندر جو شروع میں فرمایا کہ اس قرآن، وہ یہ کہتے تھے منکر کہ اس قرآن کو جب پڑھا جائے تو سنا مت کرو اور بک بک کیا کرو اور اس کے اندر شور مچایا کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ کفار قرآن کریم کے مقابلے سے عاجز ہو گئے ہیں اور اس کے خلاف ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں، تو اس وقت انہوں نے یہ حرکت شروع کی۔ حضرت ابن عباس صاحب التفسیر اور قرآن کریم کی تفسیر کے اندر امام، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا۔ ابو جہل جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ سب سے زیادہ دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں اس جیسا نام نہیں آیا جیسے وہ اس نے دشمنی کی ہے اسلام کی اور ایمان کی، ایسی دشمنی کسی نے بھی نہیں کی جیسی اس نے کی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام التفسیر فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں تو تم ان کے سامنے چیخ و پکار کیا کرو، چیخا کرو، شور مچایا کرو، بک بک کیا کرو، علم غلم بولا کرو۔ تو تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے، مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
اور بعض کہنے لگے کہ سیٹیاں بجایا کرو، اور بعض کہنے لگے کہ تالیاں بجایا کرو، اور بعض کہنے لگے کہ بیچ میں طرح طرح کی آوازیں نکال کر قرآن سننے سے لوگوں کو روکنے کی کوششیں کیا کرو۔ اندازہ کیجئے کہ کیا عالم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی دشمنان دین یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ قرآن کریم نہ سنیں، قرآن کریم کی تلاوت نہ سنیں۔ آج کل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1444 سال گزرنے کے بعد ایسا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو وہاں پہ لوگ ایسے شور مچائیں اور غل مچائیں۔ کم از کم ایسی بات میں نے تو اپنی نظر سے، میری تو نظر سے نہیں گزری، لیکن اتنی بات ضرور ہے میرے دوستو بزرگوں کہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو لوگ باتوں سے، چاہے وہ آہستہ آہستہ ہی کر رہے ہوں، نہیں رکتے، اور اس کے اندر وہ اس طریقے سے پڑے رہتے ہیں اور اس طریقے سے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی ان کو ہوش ہی نہ ہو، اور قرآن کریم پڑھنے والے کی تلاوت کو سنتے نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا آیت مذکورہ سے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کی تلاوت سننا واجب ہے، اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے خلل ڈالنا اور شور و غل کرنا یہ کفر کی علامت ہے، کیونکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وقال الذین کفروا، کفر والے یہ کام کرتے تھے، کافر یہ کام کرتے تھے، کافر یہ کہتے تھے۔ اب اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو یہ کفر والا کام ہوگا۔ تو آج کل بھی ہے، بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ شور غل تو نہیں کرتے لیکن باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو یہ تو کفر والا کام ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خاموش ہو کر سننا واجب ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ قرآن کریم جب دکان کھولتے ہیں تو خود تو قرآن کریم نہیں پڑھتے، پڑھے ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ قرآن کریم پڑھنا سیکھتے، پڑھتے، اس کی تلاوت کرنے کو کسی سے سیکھتے تو کوئی بات بھی ہوتی، سیکھتے ہی نہیں۔ مدرسوں میں قرآن کریم کے جہاں مدرسے ہیں وہاں پہ ایسے بچوں کو بھیجا جاتا ہے جو کہ بالکل لاوارث قسم کے ہوں، ان کے نہ آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ ہے، اور ماں باپ کوئی خیال وغیرہ نہیں کرتے، الا یہ کہ ماشاءاللہ بعض حضرات کر لیتے ہیں تو کر لیتے ہیں۔ تو اور وہ جو قرآن کریم پڑھانے والا اتنا اونچا کام کر رہا ہے، اتنا بڑا کام کر رہا ہے، اس کو اس کی اجرت نہیں دیتے، اگر دیتے تو معمولی۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے سنا ایک صاحب انگریزی پڑھانے جاتے ہیں اور کوئی مضمون پڑھانے جاتے ہیں جو کہ میٹرک کا ہو اور 9 کا ہو، 9ویں جماعت کا ہو اور 10ویں جماعت کا ہو، تو ان کو تنخواہ مل رہی ہے ایک مضمون پڑھانے کے 15,000 روپے، 2 مضمون پڑھائیں گے تو 30,000 روپے، 3 مضمون پڑھائیں گے تو 45,000 روپے۔ اور بھائی کتنی دیر پڑھائیں گے؟ پوچھا، جی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھائیں گے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر 45,000 روپے پڑھا کے چلے جائیں گے، سمائیں گے، مہینے میں ان کو مل جائیں گے۔ اور ایک قرآن کریم پڑھانے آ رہا ہے اسی گھر کے اندر تو اس کو دیے جا رہے ہیں 2,000، 1,500، 1,000 مہینے کے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ حضرت میں قرآن کریم پڑھا رہا ہوں، میں بھی تو کچھ وقت دے رہا ہوں، 15 منٹ دے رہا ہوں، آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں، پونا گھنٹہ دے رہا ہوں، مجھے بھی تو ملنا چاہیے، میرا بھی تو حق بنتا ہے قرآن کی۔ نہیں جی آپ کو ہم نہیں دے سکتے پیسے۔ اچھا بیچارہ اس لیے کچھ بول نہیں سکتا کہ بولنا سیکھا ہی نہیں علماء نے اور قرآن کریم پڑھانے والوں نے، وہ تو بیچارے اللہ کے متوالے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا مجبور ہو کر اسی پر گزارا کرتے ہیں۔
لیکن کتنی بڑی ظلم کی بات ہے کہ ایک آدمی جو کہ 9 میٹرک کا 9ویں 10ویں جماعت کے مضمون کو پڑھا رہا ہے، اس کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر 3 مضمون پڑھانے پہ مہینہ 45,000 مل رہا ہے، اور اس کو مل رہا ہے 2,000 یا 1,500۔ ایک قرآن کریم پڑھانے پر کتنی بڑی یہ ظلم ہے، اور کتنا بڑا یہ خطرناک بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کل چونکہ لوگ قرآن کریم پڑھتے نہیں ہیں، خود پڑھتے نہیں، تو دکان کھولی، اب لوگوں نے کہہ دیا کہ جی ابتدا جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت لگا لیا کرو، اور قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرو۔ اب وہ جناب محلے سے جو مولوی صاحب ہیں، امام ہیں، یا مؤذن صاحب ہیں، یا خادم صاحب ہیں، ان کو لگا لیا کہ تم آ کے تلاوت کر دیا کرو۔ چلو وہ تلاوت کر دیتا ہے آ کے۔ اچھا بعض اوقات وہ آتا نہیں یا ملتا نہیں، تو ٹیپ لگا دیا۔ اب وہ ٹیپ لگ رہا ہے، ٹیپ پر قرآن کریم کی تلاوت لگی ہوئی ہے ہر جگہ، دکانوں پر، ہوٹلوں میں، اور ریسٹورنٹ میں، سپر اسٹوروں میں، اور دکانوں کے اندر لگی ہوئی ہے، اور ہوٹل والے، دکان والے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح صبح کو جب آئے ہیں، کوئی صفائی میں لگا ہوا ہے، کوئی گاہک کو چیز دے رہا ہے، اور کوئی پیسے گن رہا ہے، کوئی کھلے کر رہا ہے، اور کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ نہ کوئی قرآن کریم سن رہا ہے، اور نہ کوئی قرآن کریم سننے کے اندر مشغول ہے۔ تو اس کی صورت تو بھائی پھر وہی بن جاتی ہے جو کفار کی علامت تھی، جس کے بارے میں یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور کہنے لگے منکر کہ مت کان دھرا کرو اس قرآن کو سننے میں، اور بک بک کیا کرو، اور اس کے پڑھنے میں تم شور و غل کیا کرو، تاکہ تم غالب ہو جاؤ اور اونچے ہو جاؤ۔ ارے اونچے کہاں سے ہوں گے؟ کیسی بات کرتے ہیں یہ لوگ، کیسے اونچے ہو جائیں گے؟ یہ تو اونچے ہونا نہیں ہے، یہ تو نیچا ہونا ہے۔ تو خیر یہ عمل جو آج کل مسلمانوں میں ہو رہا ہے کہ دکان کھول کر ٹیپ کے ذریعے تلاوت سنی جا رہی ہے، سنی بھی نہیں جا رہی بلکہ لگائی ہوئی ہے، اور سب اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سنتا نہیں، تو یہ کفار کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت فرما دے کہ یا تو ایسے موقع پہ تلاوت قرآن کریم کے لیے یہ ٹیپ نہ کھولے، اور اگر کھولنا ہے اور برکت حاصل کرنا ہے تو بھائی چند منٹ کے لیے سب کام بند کر کے خود بھی متوجہ ہو کے سنیں، 15 منٹ 10 منٹ جتنی بھی دیر قرآن کریم کی تلاوت خود بھی سنیں، اور دوسروں کو بھی اس کے سننے کا موقع دیں، دوسروں کو خاموش کریں اور کہیں کہ بھی سنو۔ یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوتا، اور ہوتا یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے وہ ایک آدمی پڑھ رہا ہے لیکن دوسرا آدمی کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ تحقیق جنہوں نے یہ کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر اسی پہ قائم رہو، تو انہی پر اترتے ہیں فرشتے کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ، اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا میں اور آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو چاہے دل تمہارا، اور تمہارے لیے وہاں ہے وہ جو کچھ تم مانگو۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی ہے اس بخشنے والی کی جانب سے، اس مہربان ہونے والے کی جانب سے۔ بزرگوں اور دوستوں، خواتین و حضرات، شروع صورت میں یہاں تک منکرین قرآن اور منکرین رسالت اور توحید سے خطاب تھا۔ ان کو حق تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کی نشانیاں پیش کر کے
توحید کی دعوت، پھر انکار کرنے والوں کا انجام اور عذاب آخرت و دوزخ کا مفصل بیان چلا آیا ہے۔ یہاں سے مومنین اور کاملین کے حالات اور دنیا اور آخرت میں ان کے اعزاز و اکرام کا بیان اور ان کے لیے خاص ہدایات ہے۔ مومنین کاملین کون ہوتے ہیں؟ مومنین کاملین وہی ہوتے ہیں جو خود بھی اپنے اعمال و اخلاق میں مستقیم ہوتے ہیں اور بے کم و کاست بالکل شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں داعیان اسلام کے لیے صبر اور برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے کی ہدایت۔ استقامت کے معنی کیا ہیں؟ پہلے جز کو لفظ استقامت سے تعبیر فرما کے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی جو لوگ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب یقین سے مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں، تو یہ تو اصل ایمان ہوا۔ آگے اس پر مستقیم بھی رہے، یہ عمل صالح ہوا۔ اس طرح ایمان اور عمل صالح کے جامع ہو گئے۔ لفظ استقامت کا جو مضمون بیان ہوا ہے، ایمان اور توحید پر قائم رہے، اس کو چھوڑے نہیں، یہ تفسیر حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ تقریباً یہی مضمون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ انہوں نے استقامت کی تفسیر اخلاص عمل سے فرمائی، اور حضرت فاروق اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان التغالب۔ استقامت کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ کے تمام احکام اور نواہی پر سیدھے جمے رہو، اور ادھر سے ادھر راہ فرار ثعالب روغان الثعالب کہ ادھر ادھر راہ فرار لومڑیوں کی طرح نہ نکالو۔ لومڑی ثعالب، ثعلبہ لومڑی کو بولتے ہیں، ثعالب جمع ہے اس کی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ استقامت ایک لفظ تو مختصر ہے مگر تمام شریعت اسلامیہ کو جامع ہے، جس میں تمام احکامات الہیہ عمل اور تمام محرمات اور مکروہات سے اجتناب دائمی طور پر شامل ہے۔ چنانچہ اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ انسان کا ربنا اللہ کہنا جبھی صحیح ہو سکتا ہے، ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ جبھی صحیح ہو سکتا ہے جب وہ دل سے یقین کرے کہ میں ہر حال اور ہر قدم میں اللہ تعالیٰ کی زیر تربیت ہوں، اور مجھے ایک سانس بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان طریق عبادت پر ایسا مضبوط اور مستقیم رہے کہ اس کا قلب اور قالب دونوں اس کی عبودیت سے سر منہ انحراف نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم کو ایسے ہی بنا دے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذرا سی طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے، اگر مزاج کے خلاف اور طبیعت کے خلاف بات ہو جاتی ہے تو فوراً ہم راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں اور مسلسل ایسی باتیں کرنے رکھتے ہیں جو کہ شرعاً بھی غلط ہے، اخلاقاً بھی غلط ہے، قانوناً بھی جرم ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا لکھو تو سوچ سمجھ کر لکھو اور سوچ سمجھ کر بولو، اور یہ سمجھ کر بولو اور لکھو کہ کل اگر اس لکھی ہوئی چیز کو جو کہ میں نے لکھی ہے اور اگر یہ جو میں نے کہی ہے اس کو کسی عدالت میں ثابت کرنا پڑ جاوے تو کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، پھر بولو اور پھر لکھو۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کتاب لکھی، حضرت کو پیش کی کہ حضرت یہ دیکھ لیجئے کہ صحیح لکھی ہے غلط لکھی۔ اب اس کے اندر بعض باتیں ایسی تھیں جو کسی کے اوپر طعن و تشنیع اور تیز اور بڑی اونچے درجے کی بدتمیزی کی کچھ باتیں تھیں۔ تو بدتمیزی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ ذرا تمیز کے دائرے سے تھوڑا سا ہٹ کے تھی۔ ایک ہوتی ہے تو تمیز کی بات اور ایک تھوڑی سی تمیز سے ہٹ کے۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہی بات کہ نہیں،
آپ جب کوئی کتاب لکھ رہے ہو، جب کوئی بات کہہ رہے ہو، کوئی کسی مقام پر بیان کر رہے ہو تو سوچ سمجھ کے کرو کہ کل اگر مجھے کسی عدالت میں ثابت کرنا پڑ جائے تو کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی ایک جامع بات بتلا دیجیے۔ بعض صحابہ اکرام نے ایسی باتیں بھی کی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی اسلام کی کوئی جامع بات بتلا دیجیے، کوئی جامع بات بتلا دیجیے تاکہ مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے اور نہ پوچھنا پڑے۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہو کہ آمنت باللہ ثم استقم، یعنی تم اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرو اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرو، یعنی مضبوطی سے ایمان پر جمے رہو اور اس کے اقتضاء کے مطابق اعمال صالحہ بھی کرتے رہو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کی تعریف ادائے فرائض سے فرمائی، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ تمام اعمال میں اللہ کی اطاعت کرو، اس کی معصیت سے اجتناب کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ استقامت کی جامع تعریف وہی ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے، اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تعریف بھی اسی کی طرف راجع ہے، جس میں اعمال صالحہ کے ساتھ اخلاص عمل کی تاکید ہے، اخلاص ہونا چاہیے۔ تو پھر فرمایا کہ جب ایمان کے اوپر اور استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، ایمان لانا بھی ہوگا اور ایمان کے اوپر عمل کرنا بھی ہوگا اور استقامت بھی ہوگی اس کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتوں کا نزول ہوگا، وہ جو خطاب میں آیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کا وقت ہوگا، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محشروں میں قبر سے نکلنے کے وقت یہ ہوگا، اور حضرت وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ 3 وقت میں ہوگا، اول تو موت کے وقت، پھر قبروں کے اندر، پھر محشر میں قبر سے اٹھنے کے وقت۔ اور ابو حیان نے بحر محیط میں ارشاد فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مؤمنوں پر فرشتوں کا نزول ہر روز ہوتا ہے، جس کے آثار و برکات ان کے اعمال میں پائے جاتے ہیں، البتہ مشاہدہ اور ان کے کلام کا سننا یہ انہی مواقع میں ہوگا جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اور حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی، یہاں تک کہ آیت تتنزل علیہم الملائکہ پڑھی، تو فرمایا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ مومن جس وقت اپنی قبر سے اٹھے گا تو 2 فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ دائیں طرف اور بائیں طرف رہتے تھے وہ ملیں گے اور اس کو کہیں گے تم خوف اور غم نہ کرو بلکہ جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ان کا کلام سن کر مؤمن کو اطمینان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہم اجعلنا من المؤمنین الذین استقاموا، کہ جنہوں نے استقامت اختیار کی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو انہی لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ تو پھر فرمایا کہ جب یہ بات ہوگی تو پھر آگے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ کیا فرمایا کہ ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے وہاں جو چاہے، جو تمہارا جی چاہے وہ ہوگا، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہوگا جو کچھ تم مانگو گے، تدعون، اور یہ مہمانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ حاصل یہ ہے کہ مومن کی ہر خواہش کو وہاں پہ پورا کیا جائے گا،
خواہ تم مانگو نہ مانگو۔ آگے نزولم بمانے مہمانی کے فرمایا اور اس طرف اشارہ کر دیا کہ بہت سی وہ نعمتیں بھی ملیں گی جن کی تمنا بھی تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ نعمتیں بھی ملیں گی۔ جیسا کہ مہمان کے سامنے بہت سی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کا پہلے سے تصور نہیں ہوتا، خصوصاً جب کسی بڑے کا مہمان ہو۔ کسی بڑے کا مہمان ہو تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں عنایت عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالی دلوا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کسی پرندے کو اڑتا دیکھ کر تمہارے دل میں اس کے گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ اسی وقت بھونا بھونا یا تمہارے سامنے آ کر گر جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ آگ سے مس بھی نہیں ہوگا، نہ وہ آگ سے مس ہوگا نہ دھوئیں سے، خود بخود پک کر سامنے آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جنت کے اندر جو کچھ چاہو گے ملے گا۔ یعنی کسی پرندے کو دیکھا آپ نے اڑ رہا ہے، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ اس کا گوشت ہمیں مل جائے۔ جیسے کہ بعض اوقات آدمی پرندے ہوتے ہیں ایسے جن کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، جیسے بٹیر ہے، تیتر ہے، تو بڑا گوشت ان کا لذیذ ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ اس کو شکار بھی کرتے ہیں۔ مرغا بھی ہے، سمندر میں ہوتی ہے، پانی میں ہوتی ہے، اس کا لوگ شکار کرتے ہیں۔ تو اس کا شکار بڑا شکار کر کے اس کا جو گوشت ہوتا ہے بڑا لذیذ ہوتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ تو جب کسی انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ سامنے سے پرندہ جا رہا ہے اور دل میں خواہش ہوئی کہ یا اللہ اس کا گوشت کھلوا دے، تو فرمایا کہ اسی وقت وہ بھونا بھنایا تمہارے سامنے آ کے گرے گا اور تم کھاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جنت میں اگر اپنے گھر میں بچہ پیدا ہونے کی خواہش ہوگی، ظاہر ہے کہ وہاں پہ حوریں بھی ہوں گی، اور جو دنیا کے اندر بیویاں جنت میں جائیں گی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ شوہر کے پاس ہی ہوں گی اپنے، تو وہاں پہ اگر کسی مرد کا دل چاہے گا، کسی انسان کا دل یہ چاہے گا، کسی مومن کا دل یہ چاہے گا کہ اپنے گھر میں، میرے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے جیسے دنیا میں ہوتا ہے، تو اس کا حمل اور وضع حمل، پھر اس کا دودھ چھڑانا، پھر اس کا جوان ہونا، یہ سب ایک ساعت کے اندر ہو جائے گا۔ اب سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی بات، ایک ساعت کے اندر ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، تو دین کے اوپر استقامت اختیار کرو اور اپنی زبان کو اور اپنے عمل کو گناہوں سے بچاؤ اور استقامت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ جب یہ استقامت ہوگی اور استقامت ہونے کی وجہ سے آدمی دنیا سے چلا جائے گا ایمان کے اوپر مستقیم ہونے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاص پیدا انسان آدمی کرے، ہر کام میں اخلاص ضروری ہے۔ اگر ریا ہوگی، دوسروں کو دکھاوا ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ریا نہ ہوگا، اخلاص ہوگا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بعض لوگ جو ہیں بہت زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، تھوڑا بہت، لیکن اخلاص سے خرچ کریں، اخلاص سے کھلائیں، اخلاص کے ساتھ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی کے معنی ہے استقامت کے، استقامت فی الدین کے معنی یہ ہے کہ مضبوطی سے جمے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری زبانوں کو محفوظ فرمائے۔ ہماری زبانیں الٹی چلتی ہیں، بعض اعمال بھی ہمارے غلط ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بھگتتے رہتے ہیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ استقامت ہو دین کے اوپر۔ جب دین کے اوپر استقامت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ عمل بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا کہ ہم ہیں تمہارے رفیق، تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ ملائکہ نازل ہوں گے، اور ملائکہ نازل ہو کے یہ کہیں گے کہ تم مت ڈرو اور غم نہ کھاؤ اور خوشخبری سن لو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔
یہ دنیا میں اس کی مثال آپ ایسی سمجھ لیں کہ جب کوئی آدمی اللہ کے راستے پہ چلتا رہے اور ساری تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرے اور کوئی غلطی بھی نہ کرے، غلطی ہو جائے تو توبہ کرے اور صبر کے ساتھ چلتا رہے، تو انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ اس کو خوشیاں ملتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی استقامت نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچائے، اور جو گناہ ہو گئے ان کو معاف فرما دے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی چھپا دے، ان کو دوسروں کے سامنے نہ آنے دے اور ان کو معاف فرما دے ان گناہوں کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے